آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر کے بتایا ہوا جی ہم نے تو یہ کیا، غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب نکلے، اور پیر میر علی نے تو خود چشتی رسول اللہ دا دفاع کیتے ہیں. شکر کرو اس دجال دے سامنے نہیں گیا، کالک مل دینی سی انہیں منہ تے، کالک مل دینی سی انہیں منہ تے. کیا یہ قادیانی کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ مناظرہ ہوتا تو پیر میر علی شاہ کے منہ پر کالک مل دیتا قادیانی، یعنی منہ کالا کر دیتا، اس کو ہرا دیتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا گستاخ اور مسلمانوں کا دشمن ہے. آپ کے سامنے ایک مناظرہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب علی اس نے ہرا دینا ہے اور اس کے منہ پہ کالک مل دینی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کا ساتھی ہے، دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، قادیانیوں کا ساتھی ہے. اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا بابا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی کے مخالف جائے گا وہ برباد ہوگا. مرزا کیسے اپنے بابے کے ہاتھوں برباد ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. دیکھا اللہ رسول نے صحیح بخاری چا کیا پورا روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں وہ اعلان جنگ کر دینا. اللہ اعلان جنگ کر دینا، انہوں کا رہندا کھ نہیں. اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے، آخر دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کیا تھا کیا میرے مقابلے کوئی قرآن کی تفسیر لکھو، عربی چ لکھنی ہے، اور آ 3 بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دیں مسلمان عالم کی کہ تفسیر عالم. حضرت سید پیر میر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بالکل تیار، تفسیر بھی لکھنی، مر قلم نہیں ہاتھ چلانا، نہ کاغذ پڑھنے، رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن. پہلا دے مقابلہ تو نبی ہون کا دعوے دار ہے، میں صرف نبی کا قدنا غلام ہوں، خود قلم چلن. اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ. نہیں آیا، بہانہ باز بنا رہا جی میرے خطرہ سی پشاوری پٹھان آئے تھی، حالانکہ ساری برطانوی حکومت کے پیچھے تھی، کوئی چون چرا نہیں سی کر سکتا، بڑے ہی کوئی. کیسے اس کے بابے نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. یہ پیر میر علی شاہ کے بارے میں اس کا بابا یہ کہہ رہا ہے، اور شروع میں اس نے انکار کیا کہ پیر میر علی شاہ بھاگ گئے تھے اور مجھے قادیانیوں نے مواد فراہم کیا ہے جس میں یہ کہ پیر میر علی شاہ بھاگ گئے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں قادیانی کو سپورٹر ہے. تمہیں قادیانی نے مواد پیش کیا. جب ہم نے دکھایا کہ قادیانی خود مانتا ہے کہ ہاں میں نہیں آیا، اگر قادیان اور لاہور کے درمیان میں برف کا پہاڑ بھی ہوتا میں ضرور آتا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ شرائط رکھ لی تھی. تو اس خبیث نے قادیانی کو سپورٹ کیا اور پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد دیا اس میں یہ بھاگے ہیں. اور خود مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں کہتا ہے کہ میں بھاگا ہوں، میں نہیں آیا. تو مرزا، بڑا مرزا بھی ذلیل رسوا ہوا اور چھوٹا مرزا بھی ذلیل رسوا ہوا. اور اس کا بابا مان رہا ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام مکاتب فکر کے نمائندے تھے، تمام نے آپ کو نمائندہ بنایا. بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ایک اللہ کے ولی کے، اور آپ علیہ السلام کی اجازت سے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے. یہ ذرا سن لیں. میں کئی بڑی تھی سن سکے تھے اور کہنا اور ہوں بھی کہنا کہ مولوی سب کر پڑھ لین پیر میر علی شاہ کی کتاباں تے قادیان دے فتنے لیو بالکل مسلح ہو جائیں تے ہور جنیاں مرضی پڑھتے پھر جواب نہیں ہونا. اے میں صاحب مجلس کہنا جنیاں مرضی پڑھونا پاک بکاں مرضیاں دا جواب کوئی نہیں ہونا. انہوں نے کوئی نہ کوئی چلاکی کر دینی ہے. صرف ایک سید ہے، سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیف چشتیائی اور شمس الہدیٰ، مگر پڑھنیاں سب کہنا پائیں. تو اردو میں دے دیں تو مولویوں نے دے دیں جو پڑھ کے سمجھ جان کے مینوں پوچھ لیا. ایڈا عالم سی اور پہاڑ سی علم دا، اور جدوں پھر میدان جا کے اسے تقریراں شاہ صاحب نے کیتیاں تو اج تک یادگار کوئی بول نہیں سکے. تے لوگوں نے آخیا شاہ جی تسی ہجرت کر گیا سی، تسی ارادہ کر رہا سی مکے مدینے رہنا، حج نوں گیا سی. پھر میں ہاں یہ ارادہ. اور اتنے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نو اللہ دے رسول خواب چ ملے، انہوں نے کہا میرے علی کہہ دے ہندوستان میں چلا دے. اتنے ایک فتنہ اٹھنے والا اور وہ مقابلہ اس کر آئے تو آدھے مرزا رفر پیا اور بالکل درویش سی، عابد آدمی سی. چلو کیوں آدھے جھگڑے یار مولوی کرتے پھرتے میں سے بات، مگر سارے نے جا کے پیر پڑے شاہ جی یہ کم تھوڑے بغیر نہیں ہونا. پیر صاحب نے پھر کتاباں لکھیاں اس پر اس احسان نو لوگ بھلا نہیں سکتے. خیر حدیثاں نے مہر لا کے دیتی، عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بندیاں نے، شیعہ نے، بریلیاں نے کہ شاہ صاحب سارے وکیل ہے، یہ اگر ہار گیا سی سارے ہار گیا، اگر یہ جت گئے تو سارے ہے. یہ مباحثہ لاہور جڑا پڑھنا چاہیے. پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ لانچ کیا تھا،
اور ان کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں قلم رکھوں گا اور قلم خود لکھے گی. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی تھی جو آپ کی وحی لکھتی. تمہارا پیر میرے لیے جو ہے وہ قلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. اپنی عقل کا علاج کراؤ. یعنی جو یہ بات کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، ان کی عقل صحیح سلامت نہیں ہے. بھائی آپ کے ابے نے کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے مولانا اسحاق صاحب پر، میرے استاد ہیں، اور وہی مولانا اسحاق صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں، اور یعنی مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے. ایک شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. تیرے منہ پہ کالک مل رہے مرزا، تیرا استاد، ذرا سن لے کیا کہتا ہے وہ. دیکھا اللہ دے رسول نے صحیح بخاری چا کیا پورا روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں وہ اعلان جنگ کر دینا. اللہ اعلان جنگ کر دینا. انہوں دا رہندا ککھ نہیں. اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے، آخرت دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کہتا کیا میرے مقابلے کوئی قرآن دی تفسیر لکھو، عربی چ لکھنی ہے، اور تین بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دن مسلمان عالم کی کہڑی تفسیر عالم. حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بالکل تیار، تفسیر بھی لکھنی، مر قلم نہیں ہاتھ لینا، نہ کاغذ پڑھنے، رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن. پہلا دے مقابلہ تو نبی ہون دا دعوے دار ہے، میں صرف نبی دا قدنا غلام ہوں، خود قلم چلن. جی دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح مولانا اسحاق صاحب نے مرزا کے منہ پہ کالک ملی. اس کو فخر ہے اس پر، تو اب فخر ہونا چاہیے کہ تیرا منہ کالا کر دیا تیرے استاد نے. اور آگے کس طرح کی گندی حرکت کر رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. وہ جی غلام القادیانی دجال کے مقابلے کے لیے لاہور 3 دن تک بیٹھے رہے، وہ مقابلے پہ نہیں آیا. اور بھائی وہ مقابلے پہ شکر کرو نہیں آیا، دوئے فارغ ہو جاندے. وہ گریٹ برٹن نے اسے منع کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، اس لیے وہ خبیث قادیان سے نہیں نکلا اور لاہور نہیں آیا. ظاہر ہے اتنا مجمع لے کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو کون جائے گا؟ گورنمنٹ یہ رسک لے گی. اور اس کو انہوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا. فتح تب تھی جب تمہارا پیر میرے علی خود کا دھیان چل کے جاتا. بڑا ٹارزن بنایا ہوا تھا نا. بزرگ تو نگاہیں مار کے جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتے تھے، جڑا بنتا نا قادیان خود چلا جاتا، انگریزوں کی نظروں سے چھپ کے وہاں پہنچتا، اور اس کی وہ جو بنائی ہوئی تھی اس نے کمین گاہ، اس کے باہر کھڑے ہو کے اسے للکارتا. اسے کہتے ہیں قادیانیوں کا فرنٹ مین. کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. انہوں نے اس کو ٹارزن بنایا ہوا ہے. اچھا ہوا، شکر کریں کہ مناظرہ نہیں ہوا، نہیں تو دونوں فارغ ہو جاتے. اور اگلے والوں کو ہنسا رہا ہے، فالوورز کو کیا بتا رہا ہے کہ جناب القادیانی جیت جاتا. یہ اچھا ہوا نہیں آیا. تمام مسلمان اس پر ان کا اجماع تھا. یہ خود کہتا ہے کہ میں صرف قادیانی کو کافر کہتا ہوں، اور میں جو ہے وہ جماعت المسلمین کو کافر کہتا ہوں، باقی سارے مسلمان ہیں. تو جتنے بھی مسلمان آپ کی نظر میں شیعہ تھے، دیوبندی تھے، سنی تھے، سب اجماع تھا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اور تو الگ ہے. اور قرآن کہتا ہے جو مسلمانوں کے راستے سے الگ ہو جائے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. تو جہلم سے جہنم تک پہنچ گیا، تو مسلمانوں کے خلاف چلا. اچھا ہوا مناظرہ نہیں ہوا، ٹارزن بنایا ہوا تھا، یہ خود جاتے. یعنی اگلی بات دیکھیں کس طرح اس شکوک و شبہات اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ یہ خود قادیان جاتے. بھائی تیرے پاس مفتی حنیف قریشی نہیں آیا، تو نے جو بہانہ بنایا، تیرا بابا بھی بہانہ بنا تھا. بات ہو رہی تھی کہ مناظرہ ہونا ہے لاہور میں، تو وہ قادیان کیسے چلے جاتے؟ اور قادیان چلے جاتے تو وہی آتے جو تیری ہیں، ان کی بھی وہی آتے تھیں. بھی میں نے تمہیں بلایا نہیں، ہمارا مناظرہ تو لاہور میں ہونا تھا، ہم نے وہاں آنا تھا، تو میرے پاس کہاں آ گیا؟ سو بہانہ بناتا. کتنی بے وقوفی والی باتیں کر کے قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، ختم نبوت کا یہ دشمن ہے. جس نے ختم نبوت پر اتنا کام کیا اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم پڑھتے ہیں. نہیں، تعویل کی ہوگی نا. تعویل تو پھر آپ کے ابے نے بھی کی، آپ اس کو کافر کہیں. آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب نے تعویل کی ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے. اور تعویل سے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے؟ سوال نمبر 16 اسرار شاہ کا پوچھا، اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وہ کلیئر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے. یہ تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی. تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی،
जो सराहतन गुस्ताखी हुई हुई है कि किसी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया हुआ है, तो उसकी तावील आला हजरत के नजदीक नहीं मानी जाएगी। उनके नजदीक भी ये कुफर है, हमारे नजदीक भी कुफर है। गुस्ताखी की तावील नहीं होती, हमारा नजरिया ये कह रहा है। अब देखें किताबुत तौहीद में गुस्ताखी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, उसकी यह तावील कर रहा है, तो अपने फतवे से काफिर हुआ कि नहीं हुआ, ये जरा देख लें आप। इस सवाल है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात मानकर शिर्क किया? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी किताबुत तौहीद में लिखा है कि उन्होंने शिर्क फिल अतात किया। देखें, ये एक टेक्निकल मसला है। पहली बात तो यह है कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के जो ये अल्फाज का चुनाव है ना, इसके साथ एग्री नहीं करता। लेकिन रहा मसला बाज अहले तशय्यो का या बरेलवियों का या देवबंदियों का इस इबारत को गुस्ताखाना कहना, तो वो अपनी जगह तो वाकई जस्टिफाई है कि अंबिया इकराम के लिए अल्फाज का चुनाव तो एहतियात के साथ करना चाहिए। तो बेसिकली मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की उस पूरी किताब जो किताबुत तौहीद है ना, उसमें एक ही जुमला ऐसा है जो शरई गिरफ्त में आता है, वो यही जुमला है। और मैंने इस जुमले के हवाले से अपने उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह से भी डिस्कशन की थी। और देखें, ये आज टॉपिक आपने पूछा तो मैंने इसे डिस्कस किया। तो मैंने जब शेख जुबैर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उन्होंने गलत जुमला बोला है और किसी नबी के शान नहीं कि उनके लिए इस तरह के जुमले या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो कि एक सराहतन यानी एक गुस्ताखी की कैटेगरी में चले जाते हैं। यकीनन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब अगर जिंदा होते और हम उनके सामने ये मुकदमा रखते कि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये आपको नबियों की तरफ चीज मंसूब नहीं करनी चाहिए थी, तो वो उसकी वही तावील बयान करते जो मैं बयान कर रहा हूँ। हालांकि ये उन्होंने नहीं की हुई तावील बयान, तो वो उसकी वही तावील बयान करते जो मैं बयान कर रहा हूँ। हालांकि ये उन्होंने नहीं की हुई तावील बयान। मैं इसकी तावील कर रहा हूँ। भाई तू क्यों तावील कर रहा है? खुद मान रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक कहा है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने किताबुत तौहीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक कहा है, फिर ये कह रहा है कि मैं उसकी तावील कर रहा हूँ। नबी को मुशरिक कह रहा है तो उसकी तावील कर रहा है। और ऐसा वाक़या जिस पर किसी मुसलमान ने कोई अकीदा नहीं बनाया, ना ही किसी मोतबर किताब में ये वाक़या है, बल्कि झूठा वाक़या है। उस झूठे वाक़े पर तुम ये कहते हो कि मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। बुनियादी अकीदा का क्या मतलब? यानी कि सारे मुसलमान ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जितना पढ़ते हैं तो बरेलवी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और इससे पूछा गया कि तेरी एकेडमी में जो लोग आते हैं बरेलवी आते हैं तो क्या उन्होंने ये कलमा पढ़ा? उसमें इसने क्या कहा, ये ज़रा देख लें आप। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में आपकी एकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। अपने मुंह पे इसने कालक मली कि नहीं मली? अगर किसी का अकीदा होता तो कोई एक पढ़ रहा होता। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने, जो किसी को काफिर कहे अगर वो काफिर नहीं कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। इसकी सारी हरकतें काफराना हरकतें, कादियानी को ये सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह के वलियों की ये दुश्मनी कर रहा है और ख़ुद ही जहन्नम का अपने लिए ईंधन तैयार कर रहा है। ये जहलम से जहन्नम में जा रहा है, तो इसके मानने वाले अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ये अपने फतवे से काफिर हो रहा है क्योंकि मुसलमानों को कह रहा है कि इनका बुनियादी अकीदा है, हालांकि किसी का भी अकीदा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से ये काफिर होता है। ऐसे काफिरों से बचें जो मुसलमानों को काफिर कहें, खुद काफिर हो जाता है जबकि मुसलमानों का अकीदा ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। और इसका बाबा इसको कह रहा है कि ये बर्बाद है क्योंकि अल्लाह के वलियों के मुखालिफ, जो अल्लाह के वलियों के मुखालिफ आता है, अल्लाह फरमाता है मन आदाली वली फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो ये जलील व रुस्वा होगा। तो जो जलील व रुस्वा होने वाले के साथ देगा वो भी जलील व रुस्वा होगा। अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करें। ऐसे शैतानों से बचें।